बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया कल पेश आया। निहत्ते इंसानों को, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान के अंदर VLA की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों, आम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया गया, जिसके अंदर बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सभी शामिल थे। इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि किसी भी तरीके से ये लोग इंसानियत के खिलाफ तो काम कर सकते हैं, लेकिन इंसानियत इनके अंदर नाम की कोई चीज नहीं है। इससे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से धोखा मत खाइएगा कि इनका कोई पॉलिटिकल फ्रंट है या नहीं है। ये दहशतगर्द थे, ये दहशतगर्द हैं और ये दहशतगर्द रहेंगे, और यही बलूचिस्तान के आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रखना भी है। क्योंकि कोई भी शख्स काम करने आए, टूरिज्म के लिए आए या किसी भी पर्पज के लिए आए, ये उसके लिए एक बबाले जान बन जाते हैं, जान ले लेते हैं। ये अफसोसनाक वाकया है। इसके ऊपर सरफराज बुगटी साहब ने, CM साहब ने क्या फरमाया, जरा सुन। ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। जितने भी शोधा हैं उनका न सिर्फ बदला लिया जाएगा, बल्कि जो सवाल हमारे लिए दहशतगर्द छोड़ के गए हैं उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा। करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। जब किसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के मामलात को वो मिस हैंडल करने की जो कोशिश की जा रही थी टेररिस्ट की तरफ से, जिस तरीके से अटैक करने की कोशिश की जा रही थी, जब वो ना हो सका, सिक्योरिटी फोर्सेस बार बार इनके हमलों को नाकाम बनाती आई, तो निहत्ते शहरियों को बाकायदा तौर पर इन्होंने निशाना बनाया और एक अफसोसनाक वाकया पेश आया मूसा खेल के अंदर। और इस हवाले से बहुत सारी खबरें ऑलरेडी ARY न्यूज पे चल रही हैं, लेकिन ये अफसोसनाक वाकये से आगाज करते हुए सियासत की तरफ बढ़ते हैं। सियासत में एक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी गर्दिश कर रही थी कि क्या कोई टेक ओवर होने वाला है, धड़ेबंदी है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बट गई है, इंतशार इस कदर बढ़ गया है कि अब शराजा बिखरने वाला है। तो शराजा बिखरने के हवाले से अलीमा खान साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट में पैगाम भी अंदरूनी लोगों को देते हुए वो लग रही है। एक फिक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं। क्या आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। आप ये कहते हैं कि जी ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है, तो मैं हैरान हूँ कि आप ये 3-4 औरतों से डर रहे हैं। हम पागल हैं कि हम सियासत में आएंगे, या सियासत तो हो ही नहीं रही। हमारे पास जिंदगी में इतना वक्त नहीं है कि हम इस चाह के दंगल के अंदर घुस जाएं। जब जलसा खत्म करना होता है पाँव पड़ जाते हैं। अब इमरान खान ने कहा कि नहीं, आप 8 तारीख को आप जलसे पे जाएंगे। हम तो आ रहे हैं 8 तारीख को इंशाल्लाह, हम नहीं अब रुकेंगे। कौन डर रहा है, किसको पैगाम है, कौन 8 सितंबर के जलसे के हवाले से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, ये वो अहम सवालात हैं जिन्होंने जन्म लिया है इस स्टेटमेंट के बाद। इससे पहले जो जलसा मुलतवी हुआ 22 तारीख का, उसमें आजम सवाती साहब और बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की थी इमरान खान साहब से, और उसके बाद से यही सवाल था। कल मैंने भी यही सवाल उठाया कि अब तक आजम सवाती साहब और बैरिस्टर गौहर सामने आकर सारी चीजों को क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रहे। आज भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन कि मुलाकात किसने कराई वो उसमें भी मौजूद नहीं। खान साहब ने ये फैसला किया कि मैं खत्म नबुव्वत के एहतराम के तौर पर और पाकिस्तान में इंतशार को बचाने के लिए ये जलसा मनसूख कर रहा हूं, तो साथ कह दिया मुझ पर और सख्तियां होंगी, मुझ पर और केस बनेंगे, तुम पर और केस बनेंगे। पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए दान कर दो जाकर के आज का जलसा मनसूख होगा। जिसने भी फैसिलिटेट किया वहां पहुंचाने में मुस्बत अमल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के निजाम को बचाने के लिए। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर अब तेजी पकड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया कि फैसले के ऊपर बाकायदा तौर पर अमल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही कोई रास्ता दिखाए, वहीं से वो रास्ता इस टाइम पर ढूंढ रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, सियासी पद से मंजर को थोड़ा क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया उमैर साहब, आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम एज वेल। सबसे पहले बैरिस्टर साहब आपकी तरफ ही आई वुड लाइक टू हैव सम क्लैरिफिकेशन। आजम सवाती साहब ने यह कह दिया कि खान साहब ने मुलतवी क्यों किया, ये बात तो हमें पहले से पता थी। असल जवाब जो सारे ढूंढ रहे थे उनसे वो ये था कि मुलाकात किसने कराई, क्योंकि इसके ऊपर कयास आराइयां PTI की तरफ से हो रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने कराई। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से साफ साफ इनकार है कि इधर से कोई मुलाकात नहीं हुई। आप सारी चीजें जो है हमारे कंधों के ऊपर डालना बंद करें, ये तो हुकूमत ने कराई थी, हुकूमत भी मान रही है कि हमने मुलाकात कराई थी। तो फिर ये बात क्लैरिफाई ना करना
یہ تو پھر سے ایک وہ بلیک ہول کریٹ کرنے والی بات. کلیریفائی تو اس نے کرنا ہے نا کہ جس نے ملاقات کرائی ہے. اب دونوں رول نہیں اون اپ کر رہے تو اس سے آپ نے دو نام لیے نا, اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں اون اپ کر رہی, نہ نون لیگ کر رہی. ان کی طرف سے کلیئر کٹ نہ ہے کہ ہم نے کوئی ملاقات نہیں. تو 7 بجے کیسے ملاقات ہوگی؟ جیل مینول کیا کہتا ہے ملاقات کس وقت ہونی ہے, کن آپ بتائیں, آپ وکیل. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بیونڈ جیل رولز ہوئی ہے. جیل رول کسی نے تو ریلیکس کرائے ہیں. اور آپ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک وہ درخواست آئی تھی کہ ہماری ملاقات کروائیں, کیونکہ علیمہ خان صاحب یہ کہہ چکی ہے, میں نہیں کہہ رہی. دیکھیں باقاعدہ کس کی طرف وہ یہ کہہ چکی ہے نا کہ بیسکلی اس لیے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے بیکاز یہ لوگ کرنا ہی, خان صاحب کو باہر ہی نہیں لے کر آنا چاہتے جیل سے. شی ہیز کلیئرلی سیڈ اٹ اگینسٹ دی لیڈرشپ. دو ڈفرنٹ چیزوں کو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں جیل کی جس طرح سے ہوئی آپ کو سارے بلڈ اپ کا پتا ہے, جو معاملات کے پی کے کی گورنمنٹ کی بالکل کلیئر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے انٹری لینی ہے پنجاب کی, اور انہوں نے پورا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. آپ دیکھ لیں ثوابی کے مقام پہ فوک لفٹرز, یہ وہ کرین, سب کا بندوبست تھا. اور جو نمبر آف پیپل آ رہے تھے وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں لوگ, بلکہ جلسے سے ایک دن پہلے ہی ترنول کے ارد گرد آ گئے تھے. پولیٹیکل ورکرز ہیں, پولیٹیکل ورکرز کو تو ایکٹیویٹی چاہیے, تو وہ نکل آئے تھے. ٹھیک ہے, پھر ایٹماسفیئر کو دیکھتے ہوئے پھر ختم نبوت والا ایشو, جس طرح آپ کے سامنے کنٹینرز لگے ہوئے تھے ریڈ زون کے ارد گرد, سارا جس طرح کی سینسٹیوٹی ایک وہ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے تھی. ٹھیک ہے, اس ساری چیزوں کو جو خان صاحب کے سامنے رکھا گیا تو خان صاحب کی طرف سے ایک کنسیشن دی گئی, اور وہ کنسیشن یہی تھی کہ ٹھیک ہے جی کہ این او سی مل گیا ہے 8 تاریخ کا, 8 سپٹمبر کا, تو ہم اس کو 8 سپٹمبر پہ لے جاتے, ان دونوں فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہ کوئی کنسیشن کسی فیور لینے کے لیے نہیں دی گئی. خان صاحب خود ایک بڑے لیڈر ہیں, ایک بڑے لیڈر نے. اچھا, بائی ڈز پی ٹی آئی نیڈ ٹو سے اگین اینڈ اگین, اعظم سواتی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ کوئی فیور لینے کے لیے نہیں ہم کر رہے. وہ والی بات ہے کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا اور آپ یقین دلا رہے ہیں ہم فیور لینے کے لیے. نہیں, اعظم سواتی صاحب سے بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کی کہ خان صاحب کو پتا ہے کہ جو ٹائم آگے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, انہیں پتا ہے کہ خان صاحب کے خلاف جس طرح کے کیسز کا بلڈ اپ بنایا یہ فردر اوپریسو ایکٹیویٹی ہوئے گی. ٹھیک ہے, ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہیں کہ کوئی کنسیشن ملنے جا رہی ہے, کوئی ٹرن اراؤنڈ ہونے جا رہا ہے, کوئی ٹیبل ٹرن ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف کو پتا ہے اسے پوری ایفرٹ کر کے ہی جو سٹیٹس کو 8 فروری کو ایک مینڈیٹ چوری کر کے بنایا گیا تھا اس کو انڈو کرنے کے لیے تحریک انصاف کو سٹرگل کرنی پڑے گی. یہ چیز ٹیبل پہ نہیں سیٹل ہونی. اس کے لیے یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے آسان نہیں ہے. تو وہ جو لیڈرز وہ کہہ رہے ہیں دسمبر کے اندر کچھ ہونے والا, کر بابر روان صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے دسمبر کے اندر معاملات تبدیل ہو جائیں گے. خان صاحب نے بھی کہا ہوا ہے, اس سے پہلے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے بہت شمول اس ٹائم پہ چیئرمین وہ بھی یہی کہتے رہے کہ 2-3 مہینے کی بات ہے. دیکھیں وہ ڈفرینٹ فیکٹر سے لنک کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ جو کرتا ہے, دیکھیں یہ پولیٹیکل سائنس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں بڑے چیزوں کو فیکٹر ان کیا جاتا ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ بات چیت پہ معاملہ حل ہو جاتا ہے. دیکھیں اس میں فیکٹرز کیا ہیں, جو آپ نے بلوچستان کی ابھی اپنے انٹرو میں بات کی تھی. لا اینڈ آرڈر سچویشن خالی بلوچستان کی خراب نہیں ہے. اگر آپ پنجاب بھی دیکھ لیں, آپ کے پنجاب میں ادھر سے سی پیک شروع ہو رہا ہے اسلام آباد سے اور جاتا ہے ڈی آئی خان تک. پورے سی پیک پہ آج چلے جائیں, آپ کی موٹر وے پولیس وڈرا ہو گئی ہے. وہ کیوں وڈرا ہو گئی ہے؟ کیونکہ موٹر وے پولیس کو اس وقت لائف تھریٹ ہے. رات کیا دن کے وقت بھی ایک گاڑی نہیں ہوتی. دس از امپورٹنٹ فیکٹر. ران صاحب, اگر ہم سیاست کو اتنا زیادہ فیول ان دا فائر ڈالنے کی بجائے اگر ہم ان معاملات کے اوپر فوکس کریں نا, جن معاملات کے اندر پاکستانیوں کی زندگی آسان ہونی ہے. ابھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ بلوچستان کے اندر پیش آیا, جہاں دہشت گردوں نے بہت سارے ڈفرنٹ جگہوں پہ اٹیک کیا. پاکستان کی سیکورٹی فورسز, آرمڈ فورسز نے ریٹیلیٹ کیا, تو ان کو جا کے بیچارے مظلوم نہتے لوگ ملے تھے, انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا اور کئی لوگوں کی جان بھی لے لی. اب اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے تو پھر وہ بات آتی ہے, وہ چائنا نے جو آ کے کہی تھی کہ لڑائی ہوگی تو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. آر یو ورکنگ آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حکومت نے تو جب عزم استحکام کی بات کی تھی تو اسی بنیاد پہ کی تھی نا کہ ٹیررزم جو ہے وہ کے پی کے ہو, بلوچستان ہو اور دیگر علاقے ہوں پاکستان کے, وہاں سر اٹھا رہا ہے. اور جو پاکستان کے خلاف جو ایلیمنٹس ہیں وہ بالکل کام کر رہے ہیں. اور یہ بی ایل اے ہو, لبریشن فرنٹ ہو, بلوچستان BLF ہو, تو
تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ اسپانسرڈ ہیں اور ان کو یہ کوئی پہاڑوں میں بیٹھ کے پیسے اگتے تو ہیں نہیں, کہیں اور سے آتے ہیں. نہیں بالکل, تو یہ تھریٹس ریئل ہیں. اور ہم جب عزم استحکام کی بات کر رہے تھے تو اس میں 30% ایلیمنٹ اگر کائنیٹک تھا یا 20% کائنیٹک تھا, تو بہت سارا اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ سافٹ ایشوز کے اوپر تھی, وہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق تھی. وہاں اکانومی کو ریوائیو کرنے کے ایشوز تھے, کوہیژن پیدا کرنے کی بات تھی, سوشل ویلفیئر کی بات تھی, اکنامک ایکٹیویٹیز. کوہیژن کدھر ہے رانا صاحب؟ دیکھیں کیسے کریٹ کر رہے ہیں, صرف بات کرنے سے بات نہیں بڑھتی, بات پہ ایکشن پہ ایکشن بھی لینا پڑتا ہے. ہم نے تو عزم استحکام کی جب بات کی تو اس کو بھی سیاست کے نظر کر دیا گیا. یہ تو افسوسناک بات ہے کہ یہاں کچھ جماعتیں جو ہیں وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی کے لیے بالکل مہم جو ہے وہ جاری رکھیں. بہرحال دیکھیں, یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, اور نہ یہ کسی پاکستانی نے کیا, نہ مسلمان نے کیا, دہشت گردوں نے کیا, اور اس چیز کی گنجائش یا جگہ اس ملک کے اندر نہیں ہے. اٹ از فار شور گورنمنٹ کا فوکس ہے, آرم فورسز کا فوکس ہے, لا اینڈ آرڈر کی ایجنسیز کا فوکس ہے. کے پی گورنمنٹ سے آپ کو ایک کلوز لائزون چاہیے, یو ہیو نو ادر آپشن. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم تو لائزون رکھے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیز بھی لائزون رکھے ہوئے ہیں, لیکن کے پی کے حکومت ہو یا بلوچستان حکومت ہو, ان کو اپنی ذمہ داری جو لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے, پولیس کے لحاظ سے یا سی ٹی ڈیز کے لحاظ سے ان کو بھرپور طریقے سے ادا کرنی ہوگی. جو وفاقی حکومت ہے وہ بھرپور طریقے سے تیار ہے اور صوبوں کے ساتھ ان ٹچ ہے, اور اسی طرح ہماری آرم فورسز بھی جو ہے وہ لیٹس موو آن. ذرا پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. اب مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک لٹک رہا ہے. انفارچونیٹلی اٹس جسٹ ان لمبو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. کیا حکومت, کیونکہ اب یہ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے, حکومت ابھی بھی کسی طریقے سے اس کے اندر ہرڈل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں یہ تو ہماری نشستیں ہیں, یہ ان کی طرف تو نہیں جانی چاہیے. وائی کین دیر ناٹ بی اینی پولیٹیکل ریکنسیلیشن آن دس میٹر ایز ویل, کہ یہ آپ کی نشستیں تھی آپ لے لیں, یا پھر آپ کی نشستیں نہیں تھی تو ایٹ لیسٹ ہم لوگ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں. دیکھیں گورنمنٹ نے تو اس کے اندر, یا پارلیمنٹ نے اگر میں کہوں تو اس کے اندر دیر از ایبسولوٹ کلیئرٹی مخصوص نشستوں کے حوالے سے. جو الیکشن ایکٹ کے اندر جو بل پیش کیا گیا وچ واز ری انفورسمنٹ کہ آپ جو ہے کس طرح سے پارٹیز کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, ریزرو لسٹ کس طرح جمع کرا سکتے ہیں, اور دیگر جو آپ نے الیکشن کے وقت آپ نے ٹکٹ کس طرح جمع کرانے, اس کے اوپر ہمیں تو پوری کلیئرٹی ہے. اور وہ پوری قانون سازی کا مقصد بھی یہی تھا کہ جن کو کلیئرٹی, وہ نشستیں آپ کی نہیں بنتی تھی. نہیں دیکھیں بات یہ کہ وہ ہماری تو پھر وہ جب جن لوگوں نے وہ فالو کیا قانون اور اپنے ٹائملی جو ہے سبمیشنز کرائیں, اور جو پھر پول بچا بعد میں, ان کے اندر جو ڈویژن ہونی ہے وہ اکویٹیبل ڈویژن ہونی ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہمارے ذہن میں کلیئرٹی ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو لیجسلیشن ہوئی الیکشن ایکٹ کی جو امینڈمنٹ ہوئی, اس سے بھی مزید کلیئرٹی آ گئی. تو اب ان کی نہیں بنتی, انہوں نے تو غلط کیا نا, یہ تو پی ٹی آئی کے طور پہ نہیں آ سکتے تھے, تو باقاعدہ ایس آئی سی کے طور پہ بھی نہیں آئے. چلیے انہوں نے غلط کر دیا, ان کی تو غلطی تھی, انہوں نے تو کوئی کام صحیح کیا نہیں. لیکن آپ کو پتا تھا کہ آپ کی نشستیں نہیں ہیں. نہیں دیکھیں بعد میں پھر کس کی بنیں گی وہ نشستیں, جو اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کی بات ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے بھی یہی فیصلہ کیا, پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہی فیصلہ کیا. بہرحال جس کلیئرٹی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ جو الیکشن ایکٹ میں ہم نے ترامیم کی اس میں کلیئرٹی ہے, اور گورنمنٹ اسی کو فالو کرے گی. چلیے اچھا, اس میٹر کے اوپر امپلیمنٹیشن میں واٹ آر یو ہوپنگ, کیا آپ کی امید کیا ہے بیسیکلی کہ امپلیمنٹیشن میں ابھی تک تو دیکھیں امید سب سے پہلے تو دیکھیں 8 فروری سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ 8 فروری میں جب آپ نے سٹارٹ ہی وہاں سے کر لیا کہ 80+ سے زیادہ ایم این ایز کو فارم 47 کی بیسس پہ ہرا دیا, تو وہیں سے ڈسٹریبیوشن غلط ہو گئی ریزرو سیٹس کی, کہ پروپورشنل ریپرزینٹیشن تھا نا, کہ اتنی حکمران اتحاد کی سیٹیں بنتی ہی نہیں تھی جو انہیں دی گئیں ان کی بیسس پہ. 80 پہلے پی ٹی آئی سے چینی, پھر ان 80 کے بدلے انہیں ریزرو سیٹیں دے دی گئیں. اور اس سے اوپر سونے پہ سہاگا الیکشن کمیشن نے جو کانسیپٹ اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کا نہیں ہے پروپورشنل ڈسٹریبیوشن کا, وہ پروپورشنل ڈسٹریبیوشن ہونی تھی. نہیں, انہوں نے کہا نہیں یہ مال غنیمت ہے, یہ بھی انہیں دے دیں. تو یہ سارا کچھ کیا گیا. جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ دیکھیں انہیں ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں نمبر گیم سے کبھی گورنمنٹ نہیں چلتی. گورنمنٹ چلتی ہے اوور آل ایک
پولیٹیکل جب آپ کانفیڈنس نہیں دیں گے سوسائٹی ایز اے ہول کو تب تک نہیں چل سکتے. 2/3 اکثریت تو ان کے پاس پہلے بھی رہی, مگر اس 2/3 ہونے کے باوجود کس طرح سے ان سے گورنمنٹ چھن گئی, معاملات ہاتھ سے نکل گئے. آج پھر ہم اسے پولیٹیکلی سالو نہیں کرنے کی کوشش کر رہے, ہم اپنے نظام کو پولیٹیکلی سالو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. انہوں نے آپ کو بار بار انویٹیشن دی, ہم نے دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک ڈیسائیڈ کر دیا, تو اس کا پولیٹیکل سولوشن کیا ہے کہ آپ نے چارٹر آف اکانومی انہوں نے انوائٹ کیا آپ کو, آپ نہیں بیٹھے, انہوں نے کہا مل کر بیٹھتے ہیں معاملات کو حل کر لیتے ہیں, نہیں بیٹھے آپ. نہیں, چارٹر آف اکانومی پہ کس طرح سے بیٹھے کہ جب آپ بجٹ سارا امپورٹ کر کے IMF سے لے آئے, نہیں ایک تھوڑا سا سن لینا جی, کہ آپ نے ٹیکسز کا حجم ڈائریکٹلی بڑھا دیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے کسی کو آن بورڈ ہی نہیں کیا, آپ نے اپنے ایلائز تک کو نہیں پوچھا, وہ آپ سے بجٹ کے دوران تک ناراض رہے. دیکھیں جب آپ نے ٹیکسز لگانی ہے, ٹیکس بیس بڑھانی ہے, کوئی اعتراض نہیں کر رہا, ضرور بڑھائیں, IMF نے ٹارگٹ دیے ضرور میٹ کریں, مگر کس طرح سے میٹ کریں کہ جو آلریڈی لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ان سے لا کریں, نہ کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان کو فردر نچوڑیں. آپ نے سپر ٹیکس لگا دیا. بسد احترام, دودھ اور شہد کی نہریں آپ کے ٹائم پر بھی نہیں بہ رہی تھیں. آپ کہہ رہے ہیں 8 فروری سے سٹارٹ کریں, اگر ان کے زمانے کا ڈالر دیکھیں تو اراؤنڈ 125 پہ تھا, ان کے زمانے کا PDM پارٹ 1 پہ کب تھا؟ میں PDM پارٹ 1 کی بات, میں اس سے پہلے بات کر رہی ہوں, وہ تو PDM پارٹ 1 تو آپ کی بات ہے نا. تو میں بھی ویسے مصطفیٰ کمال صاحب کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ سناتی ہوں آپ کو, وہ بھی ذرا شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ کی بھی سہولت کاری کیسے ہوئی اور کیسے مدد کی گئی. سنائیں جی. PTI کی گورنمنٹ تھی, کہہ رہے تھے PTI میں شامل ہو جاؤ, اپنی پارٹی بند کرو, نہیں مانی بات تو یہ کیس بن گیا. آج عدالت کہہ رہی کہ نہیں یہ کیس ہی نہیں ہے, تو میرے یہ 5 سال کون واپس لا کر دے گا؟ میں پاکستان کے نظام بنانے چلانے والوں کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ یہ نظام گل سڑ گیا ہے, ملک نہیں چل رہا. اب یہ آپ کے زمانے کی یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ وہ بات کر رہے ہیں جو 17 ہماری سیٹیں لے کے آئے ہوئے ہیں. ان کی اس نظام میں ایک سیٹ بھی نہیں ہے. جس کا 5000 ووٹ تھا اس کو 1,05,000 کر کے نظام میں بٹھایا گیا. یہ پچھلی اسمبلی میں بھی باہر تھے, اس میں بھی انہیں باہر رہنا تھا, جو اس میں بھی نہیں تھے. یہ کدھر تھے اس میں پچھلی اسمبلی میں؟ نہیں تھی تو, مگر اسمبلی میں تو نہیں تھے. بات ہے اس میں بھی نہیں تھے. یہ تو دیکھیں جو خود غاصب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا ہے. بات ہے اپنے گریبان میں جھانکے کہ مینڈیٹ کس کا ہے, لاکھوں لوگ کس کے لیے نکلے ہیں, کراچی کے ساتھ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں. مجھے بڑی انٹرسٹنگ صورتحال لگتی ہے جب سچویشن فلپ ہو جاتی ہے. حکومت میں آپ ہوتے ہیں تو آپ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو رانا صاحب ابھی کر رہے ہیں, رانا صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. پالیٹکس ہماری ایسی ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, مگر پالیٹکس میں ایک سرٹن یارڈ اسٹک تو سیٹل کرنا ہے. یارڈ اسٹک ہے دیکھیں, یارڈ اسٹک یہ ہے کہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے کندھوں پہ چڑھ کے حکومت میں آئے, اقتدار میں آئے 2018 میں, تو وہ جمہوریت کی پروان جو ہے وہ چڑھ رہے تھے اور بڑی زبردست جمہوریت تھی. اور یارڈ اسٹک یہ ہے کہ جب خان صاحب ہیروئن کے کیسز جو ہیں وہ اپوزیشن پہ بنوا رہی تھی ان کی حکومت, تو وہ جمہوریت کی یارڈ اسٹک تھی. اور اسی طرح جب ان کو پریڈیٹر آف پریس فریڈم انڈیکس کا ایوارڈ ملا دنیا کے اندر, انہوں نے تاج پہنا پریڈیٹر آف پریس فریڈم انڈیکس کا, تو جمہوریت کی یارڈ اسٹک بڑی اچھی تھی. جب ان کے سابقہ صدر PTI کے کہہ رہے تھے کہ یہ نیپی چینج کرواتے ہیں, تو یہ جمہوریت کی ٹاپ لائن جو ہے آپ نے کہا آپ وہ چاہ رہے تھے. دیکھیں یہ تو ان کا موقف ہے نا جی, جو ان کا موقف ہے وہ عدالتوں سے جب اس پہ تصدیق ہوگی تو اس پہ ضرور بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے تو یہ ایلیگیشنز اور موقف ہے. تو بہرحال جتنے یہ جمہوری اس وقت تھے, اگر تب تھوڑا جمہوری بن جاتے تو ان کی باتوں میں دم ہوتا, لیکن خود تو یہ بل پاس اپنے کولیشن پارٹنرز کی مینجمنٹ سب کچھ جو ہے انہوں نے ان کے ہاتھوں پہ دیا. فلپ دا سچویشن رانا صاحب, فلپ دا سچویشن. اگر آپ اتنے جمہوری ہوتے جتنے آپ پہلے تھے تو آج آپ مختلف صورتحال میں. دیکھیں فرق کیا ہے, فرق یہ آیا کہ جب یہ اپوزیشن میں آئے, ان کو آئینی طریقے سے جب پہلی دفعہ ایک حکومت کو پارلیمنٹ کے ذریعے نو کانفیڈنس کے ذریعے جب نکالا گیا, تو انہوں نے جو رستہ اپنایا سائفر پہ سیاست کرنے کا, جو کہ ایک جھوٹا بیانیہ تھا, آپ کی ڈائریکٹ ایک وائلیشن تھی, آپ کی فورن پالیسی پہ حملہ تھا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں فرق کیا ہے. آپ نے کہا فلپ کریں نا, فلپ پہ فرق یہ ہے کہ جو انہوں نے جو نیریٹو بلڈ اپ کیا, جو پیٹرول بم مارے زمان پاک میں, پھر وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا, تو یہ فرق ہے. فرق یہ ہوا کہ یہ وائلنٹ ہو گئے, یہ فرق ہے. ہم وائلنٹ نہیں. آپ کو یاد ہے نیب کا کیس تھا, پتھر گاڑیوں میں بھر بھر کے آ رہے تھے. پتھر تو ہمیں پڑے, سپریم کورٹ کا وہ پتھر تو ہمیں پڑے تھے. یہ ہمارا موقف تھرو آؤٹ رہا ہے کہ وہ پتھر ہمیں پڑے تھے, اور ہماری گاڑیوں ہم نے بھی وہ دکھائی تھی. وہ تو وہ بعد میں پھر جو جیسی مرضی ویڈیو آئی ہو, لیکن وہ ایک پرامن ہم وہاں احتجاج تھا. بہرحال دیکھیں بات یہ کہ کوئی وہاں کوئی یا تو گیٹ ٹوٹا ہو
یا کوئی اور چیزیں ہم نے ٹوٹنا جو ہے وہ ایک وہ ہے ایک ریکوائرمنٹ ہے, ٹوٹا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, پتھر جتنے مرضی مارے. نہیں دیکھیں پتھر کی کوئی انجری ہوئی کسی کوئی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں نہیں ہم نے تو پتھر نہیں مارا, ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے پتھر نہیں مارا. یہ آپ کہیں وہ ہے ہی غلط مارنا, آپ کہہ رہے ہیں انجری نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہم نے پتھر نہیں مارا, دوسری بات یہ کوئی گیٹ نہیں ٹوٹا, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, تیسری بات یہ کوئی بندہ زخمی نہیں ہوا اور ہم وہاں سے چلے گئے. تو اب وہ اگر کسی نے پتھر مارا تو نہیں مارا. میرے پاس 1 منٹ رہ گیا. بیرسٹر صاحب, علیمہ خان صاحبہ کی سیاست میں آنے سے کون ڈر رہا ہے؟ دیکھیں سیاست میں انہوں نے اور اس اسٹیٹمنٹ کو بالکل بھی وہ نہ کیجیے گا, لائک ڈونٹ لکویفائی اور دیکھیں پی ٹی آئی کی پالیٹکس کون چلاتا ہے؟ پی ٹی آئی کی پالیٹکس چلاتے ہیں خان صاحب, اور خان صاحب سے بیجونڈ کوئی بھی چیز نہیں ہے. مطلب آپ اپنا رول میں آج خود بیٹھ کے ڈیفائن کرنا چاہوں نا, میں یہ کرنا چاہوں نہیں کر سکتا. دیکھیں پی ٹی آئی کی ووٹر سپورٹس ہر بیس ریوالو اراؤنڈ کر رہی ہے خان صاحب کے ارد گرد, اور خان صاحب نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ میری فیملی کا پالیٹکس میں رول نہیں ہے. تو جب خان صاحب نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے, بہنیں اس کو کس طرح سے وائلیٹ کریں گے؟ فیملی کو آگے آنا پڑ رہا ہے کیونکہ لیڈرز نہیں کر سک رہے. بہنیں نکلی ہوئی ہیں, ایز بہنیں نکلی ہوئی ہیں. دیکھو ان کا بھائی اندر ہے, سال سے بند ہے, لیکن وہ پولیٹیکلی موبلائز بھی کرنا چاہ رہی ہیں. مطلب کہیں کچھ لیگ ہے جو بہنوں کو نکلنا پڑ رہا ہے, جن کو پالیٹکس میں نہ آنے کا کہا ہوا. دیکھیں دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. خان کی وہ ذات کو لے کے چل رہی ہیں, خان کے لیے اگر وہ کوئی بیان دیتی ہیں, خان کے لیے لوگوں کو گیدر کرتی ہیں, وہ ڈفرنٹ ہے. دیکھیں مگر طریقے انصاف کے لیے اکٹھا کرنا, دیکھیں کون ہے وہ ورکرز جو بیچاروں نے جیلیں کاٹی ہیں, جو ہے نا ان فیملیز کو ملی جو آج ملٹری ٹرائل فیس کر رہے ہیں, وہ ان لوگوں کو کر رہے ہیں. لیکن سیاست میں نہ آنے کا کہتے ہوئے پرابلم تب ہو جب وہ کہیں کہ جی وہ کے پی کے منسٹرز کو مل رہی ہوں, ان کو کسی طرح سے انوالو کیا, وہ ان کا اس طرح کا رول ہی نہیں ہے, وہ ایک ڈفرنٹ رول. چلیں لیٹس ویٹ اینڈ واچ کہ رول کدھر تک رہتا ہے اور کدھر تک نہیں رہتا, اور لیڈرز کیا وہ رول, وہ جو گیپ ہے وہ فل کر سکیں گے, یا علیمہ خان صاحبہ کو شیل ہیو ٹو اسٹیپ اپ. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر عمیر, تھینک یو ویری مچ عمران صاحب نے جوائن کیا. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ بوتھ آف یو. بریک کی طرف جائیں گے, بعد ہم بات کریں گے معیشت, وہ مسئلہ جو کہ ہر جماعت سے مبرہ ہو کے حل کرنا پڑے گا. بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک. پاکستان اس ٹائم پر آئی ایم ایف کے باقاعدہ جو ہم لوگوں نے فرانچ لینی ہے, جس میں جانا ہے ہم لوگوں نے, اب نیکسٹ ہمارا 24واں اس کے اندر انتظار کر رہے ہیں. انتہا ہو گئی انتظار کی والے سچویشن چل رہی ہے. وہ اس لیے چل رہی ہے کیونکہ کچھ پری کنڈیشنز رکھی گئی ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے. ان پری کنڈیشنز کے اندر سے ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جی پہلے آپ اپنے دوستوں سے بولیں کہ وہ رول اوور دے دیں آپ کو. تو رول اوور کے حوالے سے ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں. وہ کوششیں کہاں تک پہنچ سکتی ہیں اور اس سے اسٹیبلٹی کتنی آ سکتی ہے, یعنی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو بہتر کرنا ہے, ساتھ مائکرو اکنامکس کو بھی دیکھنا ہے, ایک عام آدمی کو بھی دیکھنا ہے. ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود ہیں, ماہر معیشت ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں, فارمر منسٹر بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. ہارون صاحب, سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کی طرف 24ویں دفعہ ہم جا رہے ہیں, 24ویں دفعہ پری ریکوزیشنز جو ہیں ہم لوگ ابھی پوری کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. یعنی اگر کسی گھر کے اندر بھی کسی عام شہری نے اپنا گھر چلانا ہو اور وہ 24ویں دفعہ ادھار لینے جا رہا ہو اور دکاندار اسے بولے کہ پہلے دوسرے دکانداروں سے پوچھ کیا ہو کہ وہ گھر پہ دستک نہیں دینے لگ جائیں گے, تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ 25ویں دفعہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. آر وی آن دوز لائنز, یا ابھی ہم نے وہ سوچنا شروع نہیں کیا؟ جی نیکا, تھینک یو. دیکھیے آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ دیر از اے لاس آف کریڈیبلٹی ایٹ دا مومنٹ, کہ جو ہم نے یہ فرینڈلی کنٹریز میں اپنا ایکسپوجر اتنا بڑھا دیا ہے اور ان کو ہم اپنی کسی اکنامک گین پلان پہ مطمئن نہیں کر پا رہے کہ جی آپ کا جو ہم نے پیسہ لیا ہے وہ اس مدت میں اس طریقے سے واپس ہوگا. اس کے لیے ایک بڑا مضبوط گروتھ پلان چاہیے جس کو انٹرنیشنلی ایکسپرٹس ویٹ کریں تاکہ ہمارے لوگ جو دوست ہیں ان کو کچھ اطمینان ہو. اس میں آئی ایم ایف کو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں, میں بہت اس پہ بات ہوتی ہے, لیکن ہمیں جو ہماری پریزنس آئی ایم ایف کے اندر ہے جس کا کام ہے کہ پاکستان کا کیس ایک تو مضبوط کریں اور آگے لے کر جائیں, وہ ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ایڈوائزر ہوتے ہیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف میں. انفارچونیٹلی ہسٹوریکلی ہم ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو ایز اے ریوارڈ وہاں اپوائنٹ کرتے ہیں جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, وہ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں اور ابھی بھی وہی ہے. سیکنڈلی ایک جونیئر آدمی آئی ایم ایف میں بیٹھا ہے. آئی ایم ایف کے اندر میکرو اکنامکس کے اکانومسٹ چاہیے جو وہاں ان کی زبان بولیں. تو ایک تو ہمارا وہاں ویکنیس ہے.
दूसरा ये है कि सियासी तौर पे अनिका, पाकिस्तान इस वक्त जो शेयर होल्डर्स हैं IMF के, उनका तरजीही मुल्क नहीं है, और ये हमें समझना है। देखिए, शेयर होल्डिंग में 16.5% US है, तकरीबन 6% जापान है, 6% चाइना है, चले चाइना तो हमारी साइड पे है, फिर 4% फ्रांस, जर्मनी और यूके है। IMF UN की तरह कोई कंसेंसस या वन वोट पे फैसला नहीं करता, वो अपने इकोनॉमिक मसल पे जिसकी जितनी से होती है उस पे फैसला करता है। और आपको पता है कि ये ममालिक हमें चीन की नजर से देखते हैं। दैट मीन्स कि हमें और स्ट्रांग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी है वॉशिंगटन में, ताकि हमारा केस आगे जाए। हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की जब साइन हो जाता है, तीसरी गलती हम ये करते हैं, मैंने 18 साल क्योंकि उस साइड से काम किया है, तीसरी गलती हम ये करते हैं कि जो ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है हम पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। एक प्रोसेस है। आप क्यों इसहाक डार साहब की बात कर रहे हैं, हारून शरीफ साहब? नहीं, ये सब करते हैं जी। देखिए, अभी भी आपको अगस्त की डेट देने की कोई जरूरत नहीं थी, अनलेस बैंकिंग में कहते हैं ना कि जब तक चेक मेल में है आप अनाउंस ना करें। आपके देखिए स्टेप्स हैं। जब ये स्टाफ लेवल का मैनेजर जो होता है वो लेकर एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाता है, जिसको क्रिस्टलीना जॉर्जीवा और गीता गोपीनाथ रन करती हैं। वो फिर प्रायोरिटी बनाती हैं, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास जाता है, जैसे मैंने अर्ज किया, जिसमें पावर डिसीजन की शेयर होल्डर के पास है, सब मेंबर्स के पास है। सही। अच्छा हारून साहब, एक चीज जो हम अचीव करना चाह रहे हैं इससे, वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन व्हाट अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? वो स्टेबिलिटी जो कि एक आम शहरी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जाविये में इवन यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करना भी इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे गरीब कुश एक कदम है और उसकी वजह से गरीब को बड़ा मसला होगा, प्रॉब्लम होगा, मुश्किल से एक जगह सब्सिडी मिल रही है, तो वहां हमारा ध्यान है। जी देखें, इसके लिए ये ज्यादा अहम सवाल है। देखिए, IMF के पास तो हम पहले भी 23 दफा जा चुके हैं, कोई रो पीट के 24 दफा भी हो जाएगा, लेकिन दोस्त ममालिक से मजीद डिपॉजिट मांगना मेरे हिसाब से खतरनाक है, क्योंकि आपकी वल्नरेबिलिटी डिप्लोमेटिक साइड पे बढ़ जाती है। अब आइए कि अब जो इस वक्त हमारी सूरत हाल क्या है। 100 मिलियन लोग गुर्बत की सतह पे हैं या नीचे हैं। जॉबलेसनेस जो है, आपका एम्प्लॉयमेंट रेट गिरा हुआ है। 30 लाख बच्चे बच्चियां मार्केट में आ रहे हैं। अब इसके लिए 4-5 बड़ी प्रोएक्टिव पॉलिसी शिफ्ट की जरूरत है। अब वो पॉलिसीज क्या है? अगर आपने इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, जो कि IMF उसको नहीं रोकता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए। मैं सबसे सवाल पूछता हूं कि आप बताइए कि आपको करंट जो कैबिनेट की लीडरशिप है उसके अंदर कोई चैंपियन दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है हारून साहब? मुझे तो नाम भी नहीं आते जी, टू बी ऑनेस्ट। कैबिनेट मेंबर्स के नाम नहीं आते? तो नहीं, जो मिनिस्टर्स है, लाइक ऑनेस्टली आई डोंट नो कि हमारा इंडस्ट्री का वजीर कौन है। आपको शायद लोगों, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जी, क्योंकि लोगों से मैं ऑनेस्टली, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया जहान के इन्वेस्टर से बात करता हूं, लोगों से बात करता हूं, नोबडी नोज। सो यू आर सेइंग कि गवर्नमेंट को जो एक कांटेक्ट करना चाहिए इंडस्ट्री से भी, उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट नहीं कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट को इस वक्त लोगों को रीच आउट करना है। रीच आउट वो आदमी करता है जिस पे लोगों को एतबार हो, ठीक है ना? अभी ना हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री में मुझे कोई ऐसा चैंपियन दिखाई दे रहा है, ना इंडस्ट्री साइड पे। सब कुछ फाइनेंस पे डालना गलत बात है। अनफॉर्चुनेटली प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस का जो हम पढ़ते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन भी कमजोर है। इकोनॉमिस्ट हमारे पास कम है, और ये मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं एक बता रहा हूं कि लोगों का, मेरा परसेप्शन और लोगों का परसेप्शन क्या है। हमें कुछ टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना है। देखिए, यूटिलिटी स्टोर वगैरह पे अगर आप खर्चा देखें हम जो कर रहे हैं, तो ये वही सर्कुलर डेट इवेंचुअली बनता है कि आप महंगी बिजली बना के सस्ती बेचते हैं। अच्छा हारून साहब, इसको जरा दूसरे जाविये से देखते हैं। हम सब्सिडीज टारगेटेड, अनटारगेटेड, जेनेरिक, स्पेसिफिक, इनको छोड़ के अपने लोगों के लिए मौके ऐसे प्रोवाइड कर दें कि वो ऑटोमेटिकली रोजगार बनता चला जाए। हम तो यहाँ इंटरनेट बंद कर देते हैं, उधर बच्चे जो फ्रीलांसर्स हैं, उधर जो नौजवानान हैं, जो IT कंपनीज हैं, वो इस टाइम पर बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है कि अब हम क्या करें। हमने तो एक तरीका बनाया था जर्रे मुबादला लाने का, वो हमने साइड पे कर दिया। सो ना करें, आप ना दें सब्सिडी, आप ना अपनी सियासत चमकाएं, कम से कम ये तो कर सकती है ना हुकूमत।
जी, आप ही मैं अर्ज कर रहा हूं, आपको एक पॉलिसी शिफ्ट चाहिए और उस पर कंसेंसस बिल्ड करके खड़ा होना पड़ेगा ताकि मार्केट बेस्ड रोजगार की अपॉर्चुनिटीज निकल सकें, लोगों को एक्सेस टू मैनेजरियल स्किल हो, एक्सेस टू मार्केट्स हो, एक्सेस टू फाइनेंस हो और टारगेटेड। मैं मिसाल देता हूं, अभी मैं टीवी पे सुन रहा था कि मोटरवे का टोल जो है वो X से Y बढ़ा दिया गया है। अगर यही टोल जो है लैंड क्रूजर्स के लिए दुगना किया जाए और छोटी गाड़ियों के लिए आधा किया जाए तो वो टारगेटेड सब्सिडी है कि आप अमीर से लेके नीचे दे रहे हैं। इसी तरह आपको कूपन अगर आपने फूड के देने हैं, आप टारगेट कीजिए BISP के साथ मिलके, लेकिन ये काम कि हुकूमत जो है वो एक पॉपुलिस्ट तरीके से डोल आउट करेगी टैक्स पेयर्स मनी, वो उस मुल्क में सस्टेनेबल नहीं है जिसके पास लिक्विडिटी पहले ही नहीं है। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप तो प्राइवेटाइजेशन कमेटी के जो है मेंबर भी रहे हैं, सो यू नो के अंदर खाने क्या चल रहा होता है। प्राइवेटाइजेशन की बात हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, डू यू सी कि वो किसी नहज पर जाकर हो जाएगी या उम्मीद पे दुनिया कायम है? जी, अगेन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हम कुछ कंपनियों के शेयर ऑफलोड करने के अलावा कोई अच्छी प्राइवेटाइजेशन पिछले 15-20 साल से नहीं कर पाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने आप को क्यों नहीं क्वेश्चन करते कि अगर पूरी दुनिया ने कर दी। पहली बात तो मैं ये बताता चलूं कि प्राइवेटाइजेशन जो है कि फैमिली सिल्वर को बेचना, ये कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी ये है कि सरकार ने कारोबार नहीं करना है, इसलिए हम इदारों को या रिस्ट्रक्चर करेंगे या मैनेजमेंट दे देंगे या प्राइवेटाइज करेंगे, वो एक्सपर्ट्स का काम है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन का कानून पढ़े तो वहां एक्सपर्ट्स ने इस ऑक्शन हाउस को चलाना था, हमने वजारत बना दिया, बाबू लगा दिए, वही एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। अब जब मैं कैबिनेट कमेटी का जब मैं मेंबर था, 27 प्रोजेक्ट आते थे प्राइवेटाइजेशन के लिए, इसके बाद खींचातानी होती थी, फिर 6 वापस चले जाते थे। आज भी अनफॉर्चुनेटली हमें अल्लाह करे ये चेंज हो जाए हारून साहब, तो इसको कर सके। राइट, हारून शरीफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे बलूचिस्तान में जो हुआ और उसके मुख्तलिफ जाविये अब हमें कहां जाकर ताने बाने नजर आ रहे हैं। आफ्टर ब्रेक वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटी। जो तासुर पैदा किया जाता है वो कभी कभी जो असलियत और हकीकत होती है उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाया करता है। और बलूचिस्तान के अंदर जो एक तरफ दहशतगर्दी हो रही है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल विंग है, सामने सामने सारी चीजें साफ सुथरी नजर आती हैं, लेकिन पीछे जो है मासूम निहत्ते 23 अफराद को, पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया जाता है। एंड राइटली सो सेड बाय सीएम बलूचिस्तान कि ये जो है ये किसी पंजाबी, पख्तून, बलोच या सिंधी का कत्ल नहीं हुआ, ये पाकिस्तानी का कत्ल हुआ और दहशतगर्दों ने किया है। ये किसी भी तरीके से पाकिस्तानियों के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता इन दहशतगर्दों को। इनके जो पॉलिटिकल हैंडलर्स हैं और साथ ही साथ यानी पॉलिटिकल लोग जो फ्रंट बनाया हुआ है इन्होंने, वो भी अब बेनकाब हो चुका है, क्योंकि बड़े अरसे से इंतजार हो रहा है कि जो उनका पॉलिटिकल फ्रंट है वो किसी तरीके से इस हरकत के ऊपर उनको जो है वो रिबट करे, साथ ही साथ इसको गलत कहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार भी है, साथ साथ केयर टेकर मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेड साहब, BLF इनकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बड़े अरसे से चल रही थी, बहुत सारी जगह पर अटैक किया इन्होंने, 4 सिक्योरिटी एजेंसीज ने इनके अटैक्स को नाकाम बनाया, फिर मासूम शहरियों की तरफ ये लोग आ गए। क्या ऐसे किसी शख्स को, एक तो इंसान कहना, दूसरा किसी ऐसे शख्स को जो बाहर से पैसा लेकर पाकिस्तानियों को मार रहा हो, उसको उस सरजमीन का बेटा कहना भी वजह होगा? बिल्कुल गलत होगा, इसलिए कि जो भी, चाहे वो पंजाबी है, बलोची है, पश्तून है या सिंधी है, जो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान मुसल्लह फौज के हथियार उठाता है, नुकसान पहुंचाता है, ही इज अ टेररिस्ट। बी वेरी क्लियर, इस पे कोई नहीं है कि ये नाराज बलोच है या नाराज पश्तून है या नाराज पंजाबी है। एनीबडी हु डूइंग ही इज टेररिस्ट, उसको हम टेररिस्ट समझेंगे, उसके खिलाफ प्रॉपर फुल स्केल ऑपरेशन से उसको नुकसान मारा जाएगा। नंबर 2 बात यह कि सॉफ्ट टारगेट पे आपने देखा जाना शुरू कर दिया है, मासूम मजदूरों को उनकी फैमिलीज के सामने मारना। ये कौन से हम पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं या कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? फिर सेकंड ये कि ये जो आपके
مارنگ بلوچ ایسی جو خواتین ہیں جو جا کے مسنگ پرسن کی بات کرتی ہیں، گوادر میں جا کے جلسے کرتی ہیں، دھرنا دیتی ہیں، ویئر آر دے؟ ان کو وہ کیوں خاموش ہوئی ہیں؟ کیا بلوچیوں کو 100 لوگوں کو جو مارا گیا ان کے خلاف ان کو آواز اٹھانی چاہیے، بات کرنی چاہیے؟ مینس کہ یہ فورن ایجنڈے کے اوپر ہے، فورن ہوسٹائل ایجنسیز انڈیا کے ساتھ مل کے یہ یہاں کے عوام کے مائنڈز کو پولیوٹ کر رہی ہیں، یہ ان کا کام ہے، کسی بھی رعایت کی مستقل نہیں ہے۔ ان کے خلاف آنر سے اپیل کے لیگل ایکشن ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ آپریشن فل سکیل کریں، ان کو جو ٹیررسٹ مارے، ساتھ پولیٹیکل پارٹی جو کہ نیشنل پارٹیز ہیں ان سے فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ جا کے بات کریں، وہ تحفظات سنیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بتا سکیں، وہ مل کے اکٹھے ہوں۔ ہمارے بلوچی جو بھائی ہیں جو اس میں 0.5% لوگ ہیں جن کو یہ اس طرح کے ٹیررسٹ بنے ہوئے، BLF اور مجید برگیڈ، اس کے ساتھ کمبائنڈ TTP کو کریں، سب کو کریں، بیکاز دے وانٹ کہ بلوچستان میں اب یہ اپنا گن روڈ بنائیں، اس کے بعد یہ وہاں پر اڈے بنائیں۔ سی پیک کامیاب نہ ہو، وہاں پہ بیسک بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ نہ ہو۔ یہاں حکومت اس طرح سے بھی کاؤنٹر کر سکتی ہے برگیڈ صاحب کہ ادھر لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ پہلے سے کام کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 1 اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ سیکیورٹی صورتحال گڑبڑ ہو تو یہ کام بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے انٹرویو کیا تھا سرفراز بنگلزئی کا، جو کہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی تعداد کے اندر اس طرح کے دہشت گرد ان کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے قومی دھارے میں آنے کا ڈیسائیڈ کیا اور انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ ان کو باقاعدہ طور پر مختلف ممالک کے اندر لے کر جا کر بشمول افغانستان ٹریننگ دی جاتی ہے اور انڈیا ان کو پیسے دیتا ہے اور ڈالروں کے اندر پیسے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر پلیوٹ کیا جا رہا ہے ان کے مائنڈ کو، کچھ ٹیچرز یوز کر کے، کچھ جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کو استعمال کر کے۔ اس کو کیسے یہاں کیسے بند باندھا جائے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو ختم تو کرنا ہے، لیکن مزید معصوم لوگ کہیں برین واش نہ ہو جائیں، اس ڈگر پر نہ چل پڑیں، وہ کیسے روکیں؟ انیکا، میں نے آپ کا پروگرام پورا دیکھا تھا، اٹ واز ویری گڈ، اور اسی میں نے یہی سرفراز بنگلزئی کی بات بھی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے ان کو پولیوٹ کر کے ان کو آپ نے ان کے ٹیررسٹ کے ہاتھ میں چڑھ گئے، اور دین وین دے کیم ٹو دا مین اسٹریم دے ریئلائز کہ لائف تو اب ہمیں پتہ چلی ہے، ہم اپنی فیملیز کے ساتھ رہ رہی ہیں، ہمارا روزگار اچھا ہے، ہماری عزت کی جا رہی ہے، مسلح افواج ملک کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے کام کریں، نہ کہ ان لوگوں کے خلاف کام کر رہی ہیں، یہ بڑی کلیئر بتائی گئی۔ اس کے لیے دیکھیں 3-4 اسٹرانگ اسٹریٹجی ہے۔ نمبر 1 سوشو اکنامیکل فیکٹر، وہ یہ بچے اس وقت دے فال پرے ٹو دی ہاسٹائل انٹیلیجنسز جب ان کے پاس روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے جابس کے لیے، ہاسپٹل نہیں ہے ان کے پیرنٹس کے علاج کے لیے، وہ اکنامیکلی بہتر نہیں ہے، تو جب ان کے ہاتھ میں غربت ہے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے یہ انٹرسٹ پہ جا کے شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ٹریننگ باہر ملکوں میں کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جو مسنگ پرسن جب بھی مارے جاتے ہیں، جب آپ کے سامنے بلوچستان میں، ایران میں ڈرون پاکستان نے مارا، جو لوگ مارے گئے، مارنگ بلوچ نے خود کہا کہ یہ وہ ہمارے لوگ ہیں جو یہ مسنگ پرسن ان کی باڈیز کو لا کے دیا جائے۔ گوادر میں جب خود اتھارٹی پہ وہاں یہی ہوا۔ سو یہ 90% تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود اپنی مرضی سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ دے شوڈ موو، وہاں سے نہیں فیصلے کریں، دے شوڈ گو ٹو بلوچستان، سٹ ڈاؤن ود دا پولیٹیکل پارٹی، نیشنل پارٹی سے بیٹھ کے فائنڈ اے سولوشن۔ ان کو اکنامک پیکج کی ضرورت ہے وہ دیں، ان کو روزگار دیں، جن کی زمینیں ان کو ٹیوب ویل لگا کے دیں، جن کی اور بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں تاکہ وہ مین اسٹریم میں آ جائیں۔ وہ ناراض بلوچ کی ہم بات کرتے ہیں جو پہاڑوں میں گئے یہ پولیٹیکل پارٹی کے ناراض بیٹھے، ان سے ہم ضرور بات کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ ود دی پیپل ہو ٹیک۔ دہشت گردوں سے تو بات نہیں ہو سکتی، ظاہر سی بات ہے، جب آپ دہشت گردی کر رہے ہیں اور آپ ہتھیار پھینک نہیں رہے ہیں اور آپ قومی دھارے میں نہیں آنا چاہ رہے تو پھر بات چیت والے تو سچویشن ہونی بھی نہیں چاہیے، نہیں تو اس کے خمیازہ ہم لوگوں نے بھگتا بھی ہے وہ TTP کی فارم میں۔ لیکن لاسٹ کوشچن برگیڈ صاحب، اب مسئلہ صرف وہاں آ جاتا ہے کہ جہاں آپ صرف بات چیت کرنے تک آئیں، لیکن جو جڑ ہے جہاں سوشیو اکنامک بینیفٹ نہیں ہو پا رہا لوگوں کو، اس کو نہ روک سکیں۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں چاہے بیوروکریسی ہو، اور میں سب کی بات نہیں کر رہی، جنرلائز اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن وی نو کہ باقاعدہ تہہ خانوں سے ڈالرز کے ڈالرز نکلے ہیں، سونے کی اینٹیں نکلی ہیں، کرپشن روکی جائے ادھر، صوبہ تو بڑا زرخیز ہے۔ دیکھیں ساتھ انلیگل اسپیکٹرم کی جو بات کرتے ہیں نا DGI پہ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ روٹ کاز، انلیگل منی، اسمگلڈ منی،
टोबैको स्मगलिंग, नारकोटिक स्मगलिंग जो बलूचिस्तान से आती है, और वो पैसा जो है वो एक्चुअली फाइनेंशियल टेररिज्म में इस्तेमाल होता है, उसको रोकने की बात है। ये सारी हुकूमत के ऑर्गन्स मिलके फौज, मुसल्ला फौज, सिविल आर्म फोर्सेज ऑपरेशन कर रहे हैं, दे शुड कैरी ऑन आउटराइटली फुल स्केल पे जाएं। साथ ये जो है ना, इसको आप कंट्रोल करें, रूट कॉज को चकेंगी, ये सप्लाई कटेगी तो इससे इनके पास ना पैसा होगा, ना वेपन होगा, ना एमुनिशन होगा, ये भूखे कुछ भी नहीं कर सकते। सो यू नीड टू हैव ये 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी करेंगे तो इसका मसले का हल होगा। और सेकंड, अज़्म इस्तेहकाम के लिए पूरी कौम को दे हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म। फौज अकेली दहशतगर्दों को तो मारती रहेगी, लेकिन अगर दहशतगर्दी खत्म करनी है, the whole nation has stand behind armed forces. Only then we will be able to eliminate terrorism from Pakistan. राइट, हारिस नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एक बात तो तय है कि दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है कि जिससे हमें कंटिन्यूअस लड़ना होगा, एकदम से एक रात के अंदर पलक झपकते खत्म होने वाली चीज नहीं है। दिस इज अ कंटिन्यूअस फाइट, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए कुलभूषण यादव समेत बहुत सारे और आलाकार भारत के भी यहां मौजूद रहते हैं या आते रहते हैं, जिनको न्यूट्रलाइज बार बार किया जाता है। दिस इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल जो कि पाकिस्तानी इस टाइम पर गो थ्रू कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कामयाबी अल्लाह ताला पाकिस्तान को दे। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।